ایک عورت ایک زندگی ایپیسوڈ 5 میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ سلمان کو گئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ اریبہ اپنے بچوں کے ساتھ مائکے میں تھی۔ سب چاہتے تھے کہ اس کی زندگی دوبارہ بس جائے، لیکن اریبہ کے دل میں ایک ایسا فیصلہ جنم لے چکا تھا جو اس کی پوری زندگی کی دشا بدلنے والا تھا۔ صبح کا سمے تھا۔ اریبہ اپنے دونوں بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ حمزہ اب تھوڑا سمجھنے لگا تھا کہ اس کے ابو اب گھر نہیں آتے۔ وہ کبھی کبھی چپ چاپ سلمان کی تصویر دیکھتا۔ اریبہ اسے دیکھتی تو اس کا دل بھر آتا۔ ادھر چھوٹا سا ایان ابھی اپنی ماں کی گود میں ہی دنیا دیکھ رہا تھا۔ اریبہ دونوں بچوں کو دیکھ کر سوچتی، ان دونوں کے لیے مجھے مضبوط رہنا ہوگا۔ ایک دن امی نے اریبہ کو اپنے پاس بلایا۔ امی، بیٹی، ہم تم سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ اریبہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ امی، تم ابھی جوان ہو، پوری زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ اریبہ سمجھ گئی کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ امی نے دھیرے سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی پھر سے بس جائے۔ اریبہ کی آنکھیں بھر آئی۔ اریبہ، امی میں سمجھتی ہوں آپ میری بھلائی چاہتی ہیں، لیکن میرے ساتھ صرف میری زندگی نہیں ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لیے تو ہم سوچ رہے ہیں۔ اریبہ کچھ پل چپ رہی، پھر بولی، لیکن اگر دوسری شادی کے بعد میرے بچوں کو وہ پیار نہیں ملا تو؟ اگر انہیں لگے کہ ان کی ماں بدل گئی ہے؟ امی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات اریبہ نے سلمان کی تصویر نکالی۔ وہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اریبہ، سلمان میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ دونوں تمہارے پریوار سے بھی دور ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صبح اریبہ اپنی امی کے پاس آئی اور بولی، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ امی نے پوچھا، کیا فیصلہ؟ اریبہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال واپس جانا ہے۔ امی حیران رہ گئی۔ بیٹی، وہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ اریبہ بولی، اکیلی نہیں رہوں گی امی، سلمان کے ماں باپ ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اریبہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، مجھے صرف ایک نیا پتی نہیں چاہیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے ان کا پریوار چاہیے۔ مجھے نہیں پتا دوسری شادی کے بعد کیا ہوگا، کہیں میرے بچے مجھ سے بھی دور نہ ہو جائیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ امی بولی، اگر یہی تمہارے دل کا فیصلہ ہے تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ اریبہ نے دونوں بچوں کے کپڑے پیک کیے۔ حمزہ کو شاید سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ مسکرائی، ابو کے گھر۔ حمزہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، وہاں دادا دادی سب ہوں گے؟ اریبہ نے کہا، ہاں بیٹا، دادا دادی سب ہوں گے۔ اریبہ دونوں بچوں کو لے کر سلمان کے گھر پہنچی۔ دروازے پر ابو کھڑے تھے۔ انہوں نے اریبہ اور بچوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ آگے بڑھے اور دونوں بچے کو گلے لگا لیا۔ ابو بولے، میرے بچے۔ اریبہ بھی رو پڑی۔ ابو نے کہا، تم واپس آ گئی بیٹی۔ اریبہ نے سر جھکا لیا۔ ابو جی، اگر آپ ہمیں رکھیں گے تو؟ ابو نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، یہ گھر تمہارا تھا بیٹی اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ گھر میں کھیلنے لگا۔ ایان ماں کی گود میں تھا۔ جس گھر میں 4 مہینے سے صرف خاموشی تھی، آج پھر بچوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ابو دور بیٹھ کر اپنے پوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا، لیکن پہلی بار گھر تھوڑا کم خالی لگ رہا تھا۔ رات میں اریبہ اکیلی سلمان کی تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں واپس آ گئی ہوں سلمان، تمہارے بچوں کو لے کر۔ میں انہیں تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تصویر کو دیکھتی رہی، پھر بچوں کی آواز آئی، امی۔ اریبہ نے آنسو پوچھے اور بچوں کی طرف چلی گئی۔ اس دن اریبہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں واپس آنے کے بعد اس کے سامنے ذمہ داریاں پہلے سے بھی بڑی ہونے والی تھیں۔ جاری رہے گا اگلا ایپیسوڈ۔